السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو قاری غلام اویس بھٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنے کورس کی سورت نمبر 1 سورت پہلی جو ہے سورت الضحیٰ، اس کو تجوید کا رول کے مطابق ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہمیں پڑھنے میں غلطیاں پڑھنے میں آتی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ وہ ان کے رول کو سمجھنے کے بعد وہ دوبارہ ہماری غلطیاں نہ آئیں۔ تو اس کے لیے آپ کو دھیان سے اس کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہ لرننگ ہے، سیکھنے کے لیے ہے، اس لیے اس کی تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ میری کوشش ہے کہ وہ میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کروں، تاکہ وہ اس کے رول کے مطابق اس کو سمجھ سکیں اور بعد میں اس کو یاد کر سکیں۔ چاہے پھر بعد میں زبانی یاد کرنا ہو تو زبانی کر لیں، تو چاہے آپ نے اوپر سے دیکھ کے اس کی غلطیوں کو درست کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے اتنا فائدہ ہوگا کہ اس سے آپ قرآن مجید کے باقی الفاظ کو بھی، دوسری آیات کو، صورتوں کو کہیں سے بھی آپ پڑھنے کی انشاءاللہ کافی حد تک صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے کورس کی جو پہلی صورت ہے سورۃ الضحیٰ۔ یہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور یا یہ رسم الخط ہے، یہ یا پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں تسمیہ سے۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو با کو ہم سین کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، تو غیر قلقلہ کو ہم بغیر جنبش کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کہ آواز پڑھنے کے دوران لوٹ کر نہیں آئے گی، آواز پھسلے گی نہیں۔ تو میم کو ہم ملائیں گے، شمسی حرف ہے اور اس میں جلالت اللہ کا لام بھی ہے۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں جی شمسی حرف، تو یہ لام شمسی حرف ہے، اس کا جو لام تعریف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ الف لام جو لکھا جاتا ہے یہ پڑھنے میں شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ میم کو اب لام کے ساتھ جب ملائیں گے تو یہ لام اس میں جلالت اللہ کا لام بھی ہے، تو جب اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو یہ اس میں جلالت اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو آگے ہا اس کو اس کے مخرج کے ساتھ صحیح ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ حلق کے نچلے حصے سے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، تو اس کی آواز کا دھیان رکھیں۔ اور ایک اس کے مقابلے میں یہ ہا ہے، یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ان دونوں کی آواز میں بڑا ڈیفرنس ہے، تو یہ فرق آپ نے واضح رکھ کے آپ نے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہا کو ہم را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ را شمسی حرف ہے، اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف لام لکھا ضرور گیا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو اس کو ہم نے کینسل کیا ہوا ہے۔ تو پھر را کو ہا کے ساتھ ملا کر ہم ادا کریں گے۔ تو اس میں ایک اور چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ تشدید ہے اور یہ ساکن حرف ہے، یعنی کہ یہ مشدد حرف ہے را، اور یہ ساکن حرف ہے ہا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر جزم کی علامت ہے اور اس کے اوپر تشدید کی علامت ہے، تو ان دونوں کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ تشدید والا حرف یہ بھی متحرک حرف کے بغیر نہیں پڑھا جاتا، اور ساکن والا حرف بھی بغیر متحرک کے نہیں پڑھا جاتا۔ اگر ساکن حرف تشدید والے حرف سے، یہ شاد والے حرف سے یہ ساکن حرف پہلے آ جاتا ہے یہاں پر کسی ورڈ کے اوپر، تو ہم اکثر اوقات یہ ساکن حرف نہیں پڑھتے جی۔ اور اگر تشدید والے حرف کے بعد ساکن حرف آ جاتا ہے، جس طرح یہ یہاں پہ صورتحال ہے، تو یہ تشدید والا حرف اور ساکن حرف دونوں پڑھے جائیں گے، یہ بات آپ نے کلیئر سمجھ لینی ہے۔ آگے چلیں جی۔ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو کھڑی حرکات کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے، نیچے انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ اور نون کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، را شمسی حرف ہے تو اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا، نون کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اور آگے یہ ہا، یہ دونوں ہا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو یہ یا مدہ ہے، یا مدہ کا اصول بنتا ہے، یہاں پہ شرطیں یا مدہ کی ہیں، تو یہاں پہ ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ اور میم کے نیچے زیر ہے، چونکہ ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں میم کے اوپر جزم آ جائے گی، یعنی کہ میم ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پر آواز اور سانس دونوں رک جائیں گے۔ تو کیسے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صورت کی طرف چلتے ہیں، تو یہ ضاد شمسی حرف ہے، اس کا لام تعریف نہیں پڑھیں گے تو واؤ کو ضاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو ضاد کی آواز کا خیال رکھنا ہے یہاں پہ دال کی آواز پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذرا دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے، اور ہا کی آواز کا بڑا خیال رکھنا ہے، اس ہا کی آواز پیدا نہ ہو، یعنی کہ یہ ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، اگر ہم اس کو حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوں گے تو یہ لحن جلی کی غلطی ہوگی، تو لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور ہا کے بعد جو یا لکھا ہوا ہے یہ پڑھنے میں شمار نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ وقف ہوگا، تو وقف کی صورت میں کھڑی حرکات میں کھڑی زبر میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی، لہٰذا جس طرح یہ ہا لکھا ہوا ہے اسی طرح ہم اس کو پڑھ دیں گے، وقف میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ تو کیسے پڑھیں گے جی؟ وَالضُّحَىٰ، آگے واؤ کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ رسم الخط ہے، کیونکہ تشدید والا حرف بغیر متحرک حرف کے نہیں پڑھا جاتا، تو یہ واؤ کے اوپر حرکت ہے زبر کی، تو واؤ کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ تشدید یائے لین پر ہے، تو یہ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ زبر کے ساتھ یا ساکن ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں زیر کے ساتھ یا ساکن ہے، یہ یائے مدہ ہے اور یہ یائے لین ہے، زبر کی وجہ سے یائے لین، زیر کی وجہ سے یائے مدہ، اور لام کے نیچے زیر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، تو پڑھیں گے جی واللیلی، حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے، تو ذال کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، تو یہ الف مدہ کا قاعدہ یہاں پہ لگ رہا ہے، یہاں پہ شرطیں الف مدہ کی پوری ہو رہی ہیں، تو لہٰذا یہ الف مدہ ہوگا، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ اذا زال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سین کے اوپر زبر ہے تو جلدی پڑھیں گے، جیم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور یا یہاں پہ رسم الخط ہے نہیں پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ وقف ہو رہا ہے تو وقف میں یہ کھڑی حرکات کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی، زیادہ تر یہ کھڑی حرکات پہ وقف ہو رہا ہے، تو یہاں پہ یہ بھی چیز ہمیں سمجھنے میں مل رہی ہے کہ کھڑی حرکات پر وقف کیسے کرتے ہیں اور اس میں کیا فرق آتا ہے۔ تو اس کو اب مکمل کو پڑھتے ہیں جی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، اب یہ میم الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، واؤ کو دال کے ساتھ ملائیں گے تو تشدید والا حرف دو بار پڑھیں گے، اور اس کے اوپر زبر ہے تو تشدید حرکات کے ساتھ آ رہی ہے تو لہٰذا اس کو جلدی پڑھیں گے، عین کی آواز کا خیال رکھنا ہے، اور اس کاف کی آواز کا اور اس کاف کی آواز میں بھی فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کاف موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے یہ کاف ادا ہوتا ہے، اور یہ سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ باریک پڑھا جاتا ہے اور یہ پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، تو کیسے پڑھیں گے جی؟ ما ودعک، عین کی آواز یہاں پہ حمزہ کی آواز میں تبدیل نہ ہو، یہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، را کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ تشدید حرکات کے ساتھ ہے تو لہٰذا یہ جلدی پڑھیں گے اس کو، اور کاف کو بھی باریک پڑھیں گے لیکن جلدی بھی ادا کریں گے، کیسے جی؟ ربک، حرکات کا اپنے خیال رکھنا ہے، زبر زیر پیش میں کوئی تبدیلی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، یا زبر کی جگہ ہم پیش پڑھتے رہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آگے پڑھتے ہیں، یہ واؤ اس کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ حرکات ہے، اور میم الف مدہ ہے جس طرح یہ تھا، اور قاف موٹا پڑھیں گے اور اس کو جلدی بھی ادا کریں گے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا نہیں پڑھیں گے، اور جب لام پر وقف کریں گے تو کھڑی حرکات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا قَلَا، آگے واؤ پھر حرکات میں سے ہے تو جلدی ادا کریں گے، لام کو لام کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، تو یہ یہ غیر کلکلا ہے، غیر کلکلا کو ہم بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ جو الف ہے، یہ جو حمزہ ہے، یہ قمری حرف بھی ہے تو اس کا علامہ تعریف پڑھا جا رہا ہے، تو پڑھیں گے والل، والل، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر، خا، را اور تا تینوں کو جلدی پڑھیں گے، یہ دیکھیں تینوں حرکات اکٹھی ترتیب کے ساتھ آگے ہیں، لیکن ان کی ترتیب جو ہم رول پڑھتے ہیں نا قاعدے کے اندر،
تو اس کی ترتیب سے ذرا ہٹ کے ہے، کیونکہ یہاں پہ زبر درمیان میں آ گئی ہے، زیر پہلے آ گئی ہے، پیش بعد میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ادھر پڑھتے ہیں زبر زیر اور پیش اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن جلدی ادا کریں گے، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ پڑھیں گے وَلَلْآخِرَةُ، وَلَلْآخِرَةُ۔ اب اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، تو ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری غلطیاں درست ہو جائیں۔ اب خا کے اوپر زبر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو زبر کے بعد یا ساکن آ جائے تو یہ جائلین ہوتا ہے، تو اس کو نرمی کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ اور جہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد لام، یہ حروف یرملون ہے، حرف یرملون ہے، تو جب را اور لام پر تشدید آتی ہے اور اس سے پہلے تنوین یا نون ساکن ہوتا ہے، تو اس کو ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب ادائیگی کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو بغیر غنہ کے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ لام کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی، اور کاف کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ خیر لک، خیر لک۔ میم کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی ادا کریں گے۔ نون کو ہم لام کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، اور یہ غیر قلقلہ بھی ہے، اور یہ حمزہ قمری حرف ہے، تو اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اور حمزہ کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہے، لمبائی ایک الف کے برابر، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر۔ یا نہیں پڑھیں گے، لام پر وقف کریں گے تو کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ من الاولی۔ اب واو لام یہ دونوں جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ حرکات میں سے ہے۔ سین کے اوپر زبر ہے، آگے واو ساکن ہے، تو یہ واو لین ہے، تو اس کو نرمی کے ساتھ گول آواز کے ساتھ ہم ادا کریں گے، اور فا کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے۔ پڑھیں گے جی وَلَا سَوْفَ، وَلَا سَوْفَ۔ اور آگے یا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، عین کی آواز کا بڑا خیال رکھنا ہے اپنے، حمزہ کی آواز میں تبدیل نہ ہو۔ تو یہ اس کے علاوہ یہ غیر قلقلہ بھی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ یو، یو، یا کو گول آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور آگے عین کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے یہ یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ کاف کے اوپر زبر ہے، باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے، تو کاف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم جلدی ادا کریں گے۔ تو پڑھیں گے یعطیک، یعطیک۔ را کو ہم با کے ساتھ ملائیں گے، با کے اوپر پیش ہے تو گول آواز ہو جائے گی، لیکن اس کو جلدی ادا کریں گے، با دو مرتبہ پڑھا جائے گا، اور اسی طرح یہ کاف پھر وہی آ گیا، تو اس کو ہم جلدی ادا کریں گے۔ پڑھیں گے ربک، ربک۔ فا کو جلدی پڑھیں گے، تا کو را کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، اور را ساکن ہے تو یہ غیر قلقلہ ہے، تو اس کو بغیر جنبش کے ساتھ یعنی کہ پڑھیں گے تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، تو اس کو پڑھیں گے فطر، فطر۔ دوات کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کی آواز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ متشابہ صوت ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، تو دوات اور دال میں فرق کے ساتھ ہم یہاں پہ پڑھیں گے، تو یہ دوات ہے تو اسی کی آواز میں ہم ادا کریں گے۔ تو یا یہاں پر رسم الخط ہے، لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، وقف کریں گے تو یہ اسی صورت میں پڑھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فترضا۔ آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے، یہ حمزہ تخلیقی ہے، تو اس کو لام کے ساتھ، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، اور جب ہم اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے، ترتیب کے ساتھ ہم آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ایک اور قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے، وہ ہے اظہار شفوی کا، کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم نہیں ہے تو اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ جب پڑھیں گے تو غنہ نہیں کریں گے، اس کو جلدی فوراً ادا کر کے ہم آگے نکل جائیں گے۔ تو یا کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی ادا کریں گے۔ جیم کو زیر ہے اس کے نیچے تو باریک آواز ہو جائے گی، باریک آواز کے ساتھ ساکن حرف ہے دال، تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو ہم جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو آواز لوٹ کر آئے گی، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ غیر قلقلہ تھا، آواز لوٹ کر نہیں آتی، تو یہاں پہ یہ حروف قلقلہ آ گئے ہیں 5 حروف، جب یہ 5 حروف قلقلہ ساکن ہو جائیں تو ان کو جنبش کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کہ پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آتی ہے۔ تو کاف کے اوپر زبر ہے تو اس کو
جلدی ادا کریں گے۔ تو اب ان دونوں کو اکٹھا پڑھتے ہیں، الم یجدک، الم یجدک، یا کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے، اور یہ یا مدہ ہے، تا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی۔ تو میم کے اوپر دو زبر آ گئی ہیں، تنوین ہے، تو تنوین کے بعد فا حروف اخفا کا آ گیا ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، یہاں پہ آواز ناک میں ہم چھپا کر ادا کریں گے، جب ہم غنہ کریں گے تو لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو دونوں کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، فا کو ہم جلدی ادا کریں گے، اور یا یہاں پر رسم الخط ہے تو وقف میں یہاں پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، تو کیسے پڑھیں گے جی؟ یتیما فآوى، اب یہاں پر یہ پانچوں حرکات ہیں، پانچوں کے اوپر زبر ہے، تو آواز کا بھی خیال رکھنا ہے اور آپ نے اس کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لمبائی اس کی آدھے الف کے برابر ہے، اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ عام سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو اس کو آپ نے جلدی ادا کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ وَوَجَدَكَ، وَوَجَدَكَ، اب یہ مد لازم آ گیا ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد ساکن یا مشدد حرف آ جائے تو وہاں پہ مد لازم ہوگا، تو اس کی لمبائی کم و بیش 3 سے 4 یا 4 سے 5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، لیکن جہاں پر ہم اس کی ادائیگی کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ بعض کا بچے یہاں پر مسٹیک کس چیز کی کر جاتے ہیں کہ اس کو حمزہ بنا کر لام کے ساتھ ملاتے ہیں، صرف آپ نے اس کو کھینچنا ہے، کھینچ کر آپ اس کو پہلے ساکن حرف کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس کے اوپر لام کے اوپر دو زبر پڑیں گے، آگے تنوین ہے تو تنوین کے بعد فا حروف اخفا کا آ گیا ہے، تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے اس کو تو اخفا ہوگا، آواز ناک میں چلی جائے گی، تو غنہ کی صورت میں لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی، پھر ہم اس کو غنہ کرتے ہی آگے ہم اس کو فا اور ہا کو جلدی پڑھیں گے، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اور یا یہاں پر رسم الخط ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اب یہ بڑا دھیان سے سننا ہے، ضالا فہدی، ضالا فہدی، اب یہ دوبارہ پھر رپیٹ ہو رہا ہے یہاں پر، واوا جیدہ کیا، اور عین، یہ دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ حقیقی اسی کلمے میں آ جائے تو یہ مد متصل ہوگا، اور یہاں پر لمبائی 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے، اور آگے لام کے اوپر تنوین ہے، تو جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کریں گے، یعنی کہ آواز ناک میں چھپا کر ہم غنہ کریں گے، جب غنہ کریں گے تو لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی۔ فا کو پھر ہم جلدی ادا کریں گے، حمزہ کو غین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، اور نون کے اوپر ہے کھڑی زبر، تو کھڑی زبر جب آ جائے گی نون کے اوپر تو لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، اور یا یہاں پر رسم الخط ہے، وقف ہو جائے گا تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، تو کیسے پڑھیں گے؟ عائلا فأغنى، فأغنى، آگے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی۔ فا کے اوپر زبر ہے تو یہ زبر زیر پیش والا حرف جلدی ادا کریں گے، کیونکہ یہ حرکات کی اقسام میں سے ہے، تو حرکات کو آدھے الف یا ایک حرکت کے مقدار کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اگر کہوں تو اس کو آپ نے جلدی ادا کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ حمزہ کو میم کے ساتھ میم مشدد آ گیا ہے، تو جب میم مشدد آتا ہے تو ہمیشہ غنہ کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، جب اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا، اور پھر میم کے اوپر زبر ہے کیونکہ آگے ساکن حرف آ گیا ہے، قمری حرف ہے تو اس کا لام تعریف پڑھا جا رہا ہے، تو اسی میم کے اوپر جو زبر ہے وہ لام کے ساتھ ملا کر ہم ادا کریں گے، تو یہ الف اور یہ الف پھر ادائیگی میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یا کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے،
تا کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، میم کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے. کیسے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ. فا کو جلدی پڑھیں گے، فا کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن ان کا فرق کیا ہے کہ فا کے ساتھ الف نہیں ہے جبکہ لام کے ساتھ الف ہے. جب زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے بغیر علامت و حرکت کے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، لمبائی اس کی ایک الف کے برابر ہو جائے گی. تو کیسے پڑھیں گے؟ فلا. اب یہاں پہ حروف قلقلہ اور غیر قلقلہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے آ گئے ہیں، تو یہاں پر جب تا کو قاف کے ساتھ ملائیں گے تو جنبش کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے، کیونکہ حروف قلقلہ ساکن ہو تو جنبش کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. تو ہا کو جب را کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے تو اس کو بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے. اور دوسرا جب وقف کریں گے تو ساکن حرف پر وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. کھڑی حرکات اور ساکن حرف پر، یعنی کہ 5 چیزیں ہیں، حروف مدہ، کھڑی زبر اور ساکن حرف، یہ 5 چیزیں وقف میں تبدیل نہیں ہوتی. تو ان کو کیسے پڑھیں گے جی؟ تقہر تقہر فلا تقہر، یہاں پہ وقف ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں جی. واو کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی ادا کریں گے. حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے، اور میم کے اوپر جو زبر ہے وہ سین کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ سین شمسی حرف ہے، اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا. یہ میم کے اوپر جو زبر ہے وہ ہم سین کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے. اور یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد یا حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ حقیقی اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. اس کو جب ادا کرتے ہیں تو کم از کم 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر اس کو کھینچ کے ادا کرتے ہیں. تو اس کو کھینچ کے ادا کریں گے 4 الف کے برابر، اور لام کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے. کیسے پڑھیں گے جی؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا. یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے اس لیے ہم ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں. فَلَا. تا کو جب نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ بھی ہے. ایک چیز غیر قلقلہ ہوگی، جب ہم آگے والا حرف دیکھیں گے تو آگے نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار ہے، تو یہاں پر ادائیگی کے دوران نون پر غنہ نہیں ہوگا، اس کو فوراً ادا کریں گے. اور ہا کو را کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے تو وقف میں کوئی تبدیلی بھی واقع نہیں ہوگی. تو کیسے پڑھیں گے؟ فَلَا تَنْهَرْ تَنْهَرْ. یہاں پہ اخفا کی طرح یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، یہ اخفا ہے، غنہ ہوگا تو ناک میں باز جائے گی. یہاں پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار ہے. اظہار اور اخفا کا یہاں پر فرق بھی واضح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پڑھیں گے فَلَا تَنْهَرْ. اور اسی طرح یہ دوبارہ پھر مشدد حرف آ گیا تو حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے. اور اب چونکہ کوئی آگے ملانے والا حرف نہیں ہے تو لہٰذا اس کو ہم ایک الف کے برابر ادا کریں گے، کیونکہ یہ الف مدہ کے اصول پورے ہو رہے ہیں یہاں پر. تو پڑھیں گے وَأَمَّا. ملائیں گے، غنہ ہوگا، تب بھی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، اور اس کو جب ہم الف مدہ کو پڑھیں گے تو تب بھی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی. اگر یہاں پر خالی الف بغیر علامت و حرکت کے نہ ہوتا تو پھر یہ میم جلدی پڑھنا تھا غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو اب چونکہ اس کے ساتھ الف ہے تو یہ الف مدہ کا قاعدہ اصول پورا ہو رہا ہے، تو ہم پڑھیں گے وَأَمَّا. با کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. نون کو عین کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، باریک آواز کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. میم اور تا کو ہم جلد ادا کریں گے. تو پڑھیں گے بِنِعْمَتِ بِنِعْمَتِ. اور را کو ہم با کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے تو یہ حرکات مشدد حرف کے اوپر جو نیچے ہے وہ زیر ہے، تو را کو جب با کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو ہم جلدی ادا کریں گے. با کو 2 مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کاف کو باریک پڑھیں گے لیکن اس کو جلدی بھی ادا کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ رَبِّكَ رَبِّكَ. فا کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو دال کے ساتھ تشدید کے ساتھ مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے
اور پھر دال کے نیچے جو زیر ہے وہ ساکن حرف کے ساتھ ملا کر وقف کر دیں گے، تو وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ ساکن حرف ہے پہلے ہی، تو لہٰذا یہاں پر کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، تو جیسے لکھا ہوا ہے ویسا ہی پڑھ دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ فحدث، سا کو سیٹی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کی آواز کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو یہ پوری کوشش کی ہے کہ اس کو تمام رول کے مطابق ہم پڑھنا سکھائیں۔ یہ سیکھنے کے بعد آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، اور بار بار آپ اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس کی غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کی دوبارہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اگر آپ اس کو سنجیدہ ہو کر سیکھ کر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی غلطیاں نہیں آئیں گی۔ تو دوبارہ ہم ریڈ کرتے ہیں، تو آپ نے دہرا لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى یتیما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ آپ اس کی بار بار مشق کریں، بار بار اس کو دہرائیں تو انشاءاللہ دوبارہ غلطیاں نہیں ہوگی۔ جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں۔ اگر اس کو سمجھنے میں آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں، کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ کومنٹ باکس میں آ کے بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا پراپر جواب بھی دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔